یہ اہم ترین مسئلہ کہ اتق اللہ ورددھا الی بیتھا، کہ اگر کسی خامد نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس بیوی کا حق ہے کہ وہ عدت اپنے گھر میں گزارے. اپنے گھر سے مراد یعنی خامد کا گھر جہاں وہ رہ رہی، والد کا گھر نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو سوال ہمارے یہاں عورتیں اٹھاتی ہیں نا کہ عورت کا گھر کون سا، عورت کا گھر بیچاری کا کون سا، پہلے اپنے والد کے گھر، پھر جناب خامد کے گھر، اگر لڑائی ہوگی تو پھر اس نے والد کے گھر، پھر جناب بھائیوں کا گھر. عورت کا گھر تو کوئی ہے ہی نہیں حضرت، سب ہے عورت کا گھر. اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ عورت کا گھر کون سا ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن، عورت کا گھر وہ ہے جس گھر میں عورت اپنے خامد کے ساتھ رہ رہی، اس کی نسبت عورت کی طرف کی. حضرت عائشہ نے بھی اس کی نسبت عورت کی طرف ہی کی. فرماتی ہیں ورددھا الی بیتھا، اس عورت کو اس کے خامد اپنے گھر میں رہنا چاہیے، جس کو آپ اس کے خامد کا گھر سمجھتے ہیں. اور یہی گھر ہے عورت کا، اور یہ عورتوں کو بات سمجھ لینی چاہیے اچھے طریقے سے. یہ غلط فہمی ہے جو ہم نے ڈراموں کے نام پہ عورتوں کے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے کہ عورت کا گھر کون سا، عورت تو نہ اس گھر کی نہ اس گھر کی. یہ بات غلط ہے. یہ بات معاشرے میں اچھی طرح پھیلا دو کہ عورت کا گھر اس کے خامد کا گھر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ عورت کا گھر اس کے خامد کا گھر ہے. دوسرا آپشن ہے والد کا گھر. خوش قسمتی عورت کی کہ دو گھر ہیں، آپ اس کو جناب مایوس کر کے پیش کر رہے ہیں کہ عورت کا گھر کون سا. اس گھر میں بھی اس کی چلتی ہے، اپنے والد کے گھر میں جا کے بھی اس کا شادی کے بعد بھی مشورے چلتے ہیں اور معاملات چلتے ہیں. تو آگے دوسری روایت، ایک یہ واقعہ ہو گیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر مدینہ کو خط لکھا کہ امیر مدینہ اللہ سے ڈر جاؤ، عورت طلاق کے بعد بھی اپنے گھر میں ہی رکے گی، یعنی اپنے خامد کے گھر میں.